السلام علیکم، میں ابرار دنوں اور سب سے تشویشناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ایسی اطلاعات میسر ہیں کہ بھارت نے اسرائیل کے تعاون سے اکتوبر سے پہلے ایک شدید حملہ کرنا ہے۔ بھارت اپنی سبکی کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے بھارت نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ سویلین آبادیاں ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت سول آبادیوں کو بچانے کے لیے، عام شہریوں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 مرتبہ کھلے عام شکست دی، اور آج انہوں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو شکست دی، اور اس کے باوجود وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوں گے۔ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک انتہائی تشویشناک خبر کہ بھارت اکتوبر سے پہلے پاکستان پہ، آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے تعاون سے بھارت ایک ایسا حملہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس میں وہ راجوری اور پنچ کا بدلہ لے سکے، اور جو دنیا بھر میں بھارت کی جاگسائی ہوئی، بھارتی فوج کی جو جاگسائی ہوئی، اس کا بدلہ لے سکے۔ آپ کو یہ یقینی طور پہ علم ہونا چاہیے کہ نریندر مودی جو بھارت میں ایک خدا بنا بیٹھا تھا، یہ گجرات کے کسائی جو 3 یہ ٹرائکا ہے، یہ ایک وہاں پہ مالک بنے بیٹھے تھے انڈیا میں، اور آج جب انہیں سبکی کا سامنا ہوا، انہیں شکست فاش ہوئی پاکستان کے ساتھ جنگ میں، بہادر افواج نے جو انہیں ناک و چنے چبوائے، اس کے بعد انہیں راتوں کو نیند نہیں آ رہی، اور وہ چین کی نیند سو نہیں پا رہے۔ آج وہ بدلہ لینے کے لیے تلملا رہے ہیں، اور انہیں اس میں اسرائیل کی حمایت حاصل ہو چکی ہوئی ہے۔ ایسے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حملہ کر کے وہ انہوں نے ایک نیا پیٹرن سیٹ کیا ہے کہ وہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ عام معصوم شہریوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم 2-3 ہزار لوگوں کو قتل کریں گے۔ یہ کیوں کریں گے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ یہ گزشتہ جب سے نریندر مودی انڈیا میں حکمران ہوئے، اس کے بعد سے اب تک وہاں پہ ان کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ نریندر مودی، یہ جو اجیت ڈوول ہے، اور اس کے ساتھ جو امیت شاہ، اور یہ جو اس کے ساتھ جو انتہا پسند ہندو ہیں، ان کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ آپ کے علم میں نہیں۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمان خواتین کی آبروریزی کرنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مسلمانوں کی جائیداد املاک پہ قبضے کرنا، انہیں تباہ کرنا۔ ابھی وہ ایسے قوانین انہوں نے بنا رکھے کہ جو انڈیا کے ایک مشہور اور معروف اداکار ہیں سیف علی خان، ان کی 15,000 کروڑ روپے کی جائیداد پہ انڈیا قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے زندہ رہنے کا حق چھیننا، یہ اس وقت نریندر مودی اور انڈین فوج کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اب اسی کو انہوں نے وسعت دی تھی کہ ہم پاکستان میں بھی جائیں، وہاں پہ بھی مسلمانوں کو قتل کریں، پاکستانیوں کو قتل کریں، لیکن افواج پاکستان نے جب انہیں دندان شکن جواب دیا تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، غیر مسلح معصوم نہتے لوگوں کو قتل کرنا اور کسی فوج کے ساتھ لڑنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نریندر مودی کی سیاسی جو وہاں پہ مقبولیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ بہار کا الیکشن اکتوبر میں ہونا ہے، اکتوبر سے پہلے یہ ایڈونچر کریں گے۔ کسی بھی وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی وقت ایسا ہوگا کہ پہلگام کی طرز پہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوگا، اور اس کے فوراً بعد انڈیا حملہ کر دے گا۔ اب حملہ انڈیا نے کرنا ہے، ایسی اطلاعات ہیں، مصدقہ ہیں، مستند اطلاعات ہیں کہ انڈیا حملہ کرے گا۔ آزاد کشمیر حکومت نے ہم کشمیریوں کو انڈین حملہ سے، انڈین بمباری سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اس پہ ضرور سوچئے گا۔ اب یہ جو حکومت ہماری موجود ہے، جو جاٹ حکومت یہاں پہ موجود ہے، صدر ریاست بھی جاٹ ہیں، وزیر اعظم بھی جاٹ ہیں، اور ایک ہی ضلع کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی قبیلے کے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دونوں جاٹ صدر اور وزیر اعظم ہیں، تو یہ ایک علاقے قبیلے کے ہیں۔
اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہاں پہ 13 انتخابی حلقے لائن آف کنٹرول پہ ہیں. اب لائن آف کنٹرول پہ ہونا یا نہ ہونا بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر لائن آف کنٹرول پہ 13 حلقے موجود ہیں تو ان 13 حلقوں میں اس وقت تک کیا کیا گیا؟ وہاں پہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ مورچے بنائے جائیں، وہاں پہ نقل و حرکت ممکن بنانے کے لیے ذرائع رسل و رسائل کو ترقی دی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہوا. جو ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو مورچے بنانے کے لیے زمینیں موجود ہیں. اگر حکومت انہیں سپورٹ کرتی، 1 ارب روپے کے فنڈز جنریٹ کیے گئے تھے، اگر وہ لائن آف کنٹرول پہ یا دیگر جو آزاد کشمیر کے شہری جہاں جہاں رہ رہے ہیں انہیں مورچے بنانے کے لیے پیسے دیے جاتے یا ارجنٹ بنیادوں پہ انہیں مورچے بنا کے دیے جاتے تو لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، جہریت سے بچ سکتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر حکومت کی ترجیحات میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ عام انسان یہاں پہ زندہ رہے، مر جائے. یہ عام انسان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان کا پورا فوکس، صدر ریاست اور وزیر اعظم کا فوکس سارا جاٹ جاتلی کو بچانا اور حکومتیں بچانا، اپنی حکومت کو بچانا، اس پہ ان کا فوکس ہے. صدر ریاست نے اجلاس کیے فارورڈ بلاک کے، انہوں نے یہ اجلاس نہیں کیا کہ اگر بھارت حملہ کر دے تو ہم کیسے بچیں گے، ہمارے لوگ کیسے بچیں گے. انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی. یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے اور دیگر بہت ساری مصروفیات ہیں جس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں سوچ سکیں کہ جو بھارتی جہریت کا نشانہ بن سکتے ہیں. اب جو شہر ہیں ہمارے، خاص طور پہ مظفر آباد شہر ہے، راولہ کوٹ شہر ہے، جو پہاڑی شہر ہیں ان پہ سرنگیں بنائی جا سکتی تھیں. اب مظفر آباد شہر میں تو لوگ گنجان آباد شہر ہے، غیر معیاری طریقے سے یہاں پہ یہ شہر بسایا گیا ہے اور کسی بھی پلاننگ کے بغیر بسایا گیا شہر ہے. یہاں پہ تو آپ مورچے نہیں بنا سکتے. یہاں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوہار گلی ٹنل بناتے. لوہار گلی ٹنل بننا، اس سے ایک تو راستہ آسان ہو جاتا، دوسرا لوگوں کو پناہ مل جاتی. یہاں پہ جو 3 لاکھ کی آبادی، اس 3 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ ایسے ٹنلز بناتے کہ جو مستقبل میں بھی کام آتے، وہ روڈز کے لیے کام آ جاتے تو انڈین جہریت سے بچنے کے لیے بھی کام آ جاتے. راولہ کوٹ میں جو شہر ہے، شہر میں تو شاید وہاں پہ بھی وہاں جگہ موجود ہیں لیکن اس قدر نہیں موجود ہوں گی کہ ہر گھر کے ساتھ مورچہ بن سکے. وہاں پہ آپ ٹنل بنا سکتے تھے. میرپور شہر میں آپ ٹنل نہیں بنا سکتے، میرپور میں مورچے بنانے چاہیے تھے، وہ آپ نے نہیں بنائے. چونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میرپور بہت دور ہے، وہاں پہ گولہ نہیں آئے گا. گولہ کہیں بھی جائے گا، اگر بھارت حملہ کرے گا تو گولے کہیں بھی جائیں گے. اور یہ جو پہاڑی علاقے ہمارے، سمانی ہماری لائن آف کنٹرول پہ ہے، نیلم لائن آف کنٹرول پہ ہے، لیپا مطلب 13 حلقے ہمارے لائن آف کنٹرول پہ ہیں. وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اتنا لمبا ٹائم ملا کہ اس میں آپ مورچے بنا سکتے تھے، اس میں آپ لوگوں کو محفوظ بنا سکتے تھے، آپ لوگوں کو ٹرینڈ کر سکتے تھے کہ اگر حملہ ہو جائے تو آپ نے بچنا کیسے ہے، آپ نے زخمی کوئی ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل کیسے پہنچانا ہے، ذرائع رسل و رسائل کیسے بحال رکھنے، رابطے کیسے بحال رکھنے. اور خدا نخواستہ کسی وقت میں فوج کو اگر کہیں کمک کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں اسلحہ لے کے جانا، وہ کیسے آپ لے کے جائیں گے اگلے مورچوں میں، یہ سارا بتانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ آزاد کشمیر حکومت کی یہ ترجیحات نہیں ہیں اور عوام بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ایک جرے اور ایک فسطائیت اور ایک طوفانی قسم کا وہ جو ایک شیطانی ایک ملک ہے، اس کے سامنے عوام بالکل بے سر و سامان اور نہتے سامنے اس کے کھڑے ہیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کی سیاست کے وہ مسافر ہیں کہ جو ہمیشہ سفر میں گاڑیاں تبدیل کرنا، راستے تبدیل کرنا جن کا پسندیدہ مشغلہ ہے. لیکن خاص طور پہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے 2 مرتبہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو شکست دی. یہ بات کہنا آسان ہے لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس کے بعد وزیر اعظم بنے. اب ہوتا کیا ہے، بیچ میں چیزیں اور طرح سے چلی جاتی ہیں تو کشمیر کونسل کا الیکشن آتا ہے، اس میں سالس کے یعنی امیدوار ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن جیت جاتے ہیں امید پوٹھی، جن کی کوٹھی بڑی ہٹ ہوئی تھی اس وقت اسلام آباد والی. امید پوٹھی جیت کے، وہ بیرسٹر سلطان محمود کے امیدوار تھے. شکست کس کو ہوئی؟ بے نظیر بھٹو کے امیدوار کو. جیتا کون؟ امید پوٹھی کی کوٹھی. اب آگے بڑھیں. جیک اسٹرا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت بڑے حامی تھے، برطانیہ میں وہ
ان کے لیے لابنگ کرتے تھے اور ان کے قریبی دوست تھے، اور شاید وہ ہارورڈ میں ان کے ساتھ کلاس فیلو بھی تھے یا کالج فیلو تھے یا یونیورسٹی فیلو تھے، کچھ اس طرح کا بھی اس میں تھا۔ جیک اسٹرا وہاں پہ الیکشن جا کے بیرسٹر سلطان محمود نے پوری محنت کر کے اپنی جاٹ جاتلی کو متحرک کر کے جیک اسٹرا کو بھی الیکشن ہروایا، اور وہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے شکست دی، اور بہت ہی یعنی کہ عبرتناک آپ کہہ سکتے ہیں شکستیں دی۔ لیکن اس کے بعد پھر بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، جس کے نام پہ پارٹی تھی اس کو ہرا کے بھی بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ ابھی تازہ ترین یہ تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود ایک بادشاہ قسم کے آدمی ہیں، جاٹ برادری کے وہ بڑے آدمی ہیں اور جاٹ برادری پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابھی صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی شکست فاش دی۔ ہوا کیا کہ صدر زرداری نے یہ سگنل دیے اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو 1 سال ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی 25 بندے اپنے اکٹھے کر کے تو اپنا وزیر اعظم بنا لے۔ اب وزیر اعظم کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ 2026 کے الیکشن میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، وقت آنے دیں، وہاں پہ کہانی نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی، چونکہ صورتحال اور ہے، جو بتایا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، اندر کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ 25 ممبر آپ اکٹھے کریں، اور اکٹھے ہو گئے تھے 17 ممبر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو چکے ہیں۔ اب آگے ان کو چاہیے تھے 10، تو عدم اعتماد ہو جانی تھی۔ اب 10 ہو جانے تھے، چونکہ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ 12-13 بندے موجود تھے۔ وہ انہوں نے چودھری ریاض ان کے پاس آئے، انہوں نے وہاں کہا کہ میں شامل ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود نے صدر زرداری کا جو منصوبہ تھا عدم اعتماد کا اس کو شکست فاش دے دی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں ایک جاٹ ضروری ہے، اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ کبھی بھی چودھری نور حسین جو کہ بیرسٹر سلطان محمود کے والد محترم ہیں، اور چودھری صحبت علی جو کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے والد محترم ہیں، ان کے درمیان کبھی بھی اچھا تال میل نہیں رہا، ان کے سیاسی نظریات کبھی ایک جیسے نہیں رہے۔ لیکن چونکہ بیرسٹر سلطان محمود جاٹ جاتلی پہ یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک جاٹ وزیر اعظم کو بچانے کے لیے صدر زرداری کو دھچکا دیا، اور یہ دھچکا تو لگ گیا، لیکن اس کے باوجود صدر زرداری انہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے نہیں روک سکیں گے۔ 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد جب چاہیں گے بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، اور شامل ہونے کے بعد وہ آگے پھر اپنی گیم بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک سیاست کا ایسا تاریک باب ہے جس کا کوئی بھی تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا، چونکہ ہمارے ہاں سیاسی نظریات، جمہوریت اور یہ جو ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے، نظریاتی وابستگی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے کمزور ہو چکی ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی مایوس ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن صدر زرداری کو شکست دی بیرسٹر سلطان محمود نے، اور اس کے باوجود وہ ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوں گے اور ان کے انتخابی نشان پہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہو کے رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔